السلام علیکم، کیسے آپ سب ٹھیک ہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں جو ہے ہم لوگ بات کریں گے سیل ٹیکس کے حوالے سے کہ اصل میں پرابلم یہاں پہ رائز ہوئی کہ ایک جگہ دیکھنے میں آیا کہ اتھارٹی تھی پنجاب ریونیو اتھارٹی PRA، انہوں نے کیا کیا کہ بینک کے اندر جو کریڈٹ ٹرانزیکشنز آ رہی تھیں تمام کی تمام ان کو اٹھایا اور اٹھا کے اکومولیٹ کر کے بتا دیا کہ جناب پچھلے 1 سال یا 2 سال میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اتنی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ کریڈٹ ہوئی ہیں، لہٰذا آپ نے جو ہے تمام PRA کی جو ریٹرنز ہے وہ نیل فائل کی ہوئی ہیں، تو لہٰذا آپ کی اتنی ملینز کی اماؤنٹ بنتی ہے، یہ آپ کا پینلٹی ہے، یہ آپ کا ڈیفالٹ ہے سرچارج، اور اس کے اوپر جو ہے ہمیں سیل ٹیکس کی جو ہے جو سیل ٹیکس اماؤنٹ اتنی بنتی ہے جمع کروائیں۔ اب اوبویسلی وہ جو سروس پرووائڈر ہے وہ ایک سے زیادہ پروونسز میں جو ہے رجسٹرڈ ہے، اور وہ اس کے علاوہ سندھ میں بھی اپنی سروسز دے رہا ہے، KPK میں بھی، بلوچستان میں بھی ہے، اور سم ہاؤ وہ کچھ جو سروسز ہیں وہ ICT ریجن کے اندر بھی دے رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس ٹیکس پیئر نے جو ہے اپنی تمام کے تمام سیلز کا بریک اپ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ میں نے پنجاب میں اتنی سیل کی ہے، میں نے KPK میں اتنی، میں نے ICT میں اتنی کیا، تو پچھلے 1-2 سالوں میں ان کی جو ہے پنجاب میں کوئی بھی سیل نہیں تھی، اور وہ تمام کی تمام جو ریٹرنز ہیں وہ نیل کی فائل کر رہے تھے۔ لیکن اب کیا کیا کہ PRA نے ڈائریکٹ بینک سے جو ہے ان کے پاس اتھارٹی ہے، اسٹیٹمنٹ کو ہے، اس کو کلیکٹ کیا، اور کلیکٹ کرنے کے بعد ان کی جتنی بھی ٹرانزیکشنز جو تھیں وہ اپیئر ہو رہی تھیں، ان کو سم اپ کر کے اور کلائنٹ کو جو ہے نوٹس کر دیا کہ جناب آپ کی جو ہے اتنی اماؤنٹ آپ کی بنتی ہے ملینس میں، لہٰذا اس کے اوپر جو ہے آپ اپنا جو بھی اوپینین ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کی ڈیٹ اس پہ آ کے دیں۔ اچھا، وہاں پہ بات کرنے میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ لوگوں سے یہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ آیا سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سیل ٹیکس کی اپلیکیبلٹی ہے وہ کس کے اوپر ہے، وہ آپ کی انکم کے اوپر ہے، وہ آپ کے کریڈٹ ٹرانزیکشنز کے اوپر ہے، یا آپ کی وہ سروسز کے اوپر ہے۔ تو جو سیلز ٹیکس ہے وہ آپ کی سروسز کے اگر ہم بات کریں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی ٹیکسیبل سروسز کے اوپر ہے جو کہ موسٹلی سیکنڈ اسکیجول کے اندر انہوں نے دی ہوتی ہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز دیکھنے والی بات ہے کہ آپ اس میں ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ کے اکنامک ایکٹیویٹی کا بھی اس کے اندر کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی ہے، آپ کو کنسیڈریشن ریسیو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی سیل ٹیکس کے ایمبٹ میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے جیسے میں بتا رہا تھا کہ آپ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں کریڈٹ ٹرانزیکشن، کبھی بھی اس طرح کا کبھی آپ لوگوں کا اگر نوٹس آتا ہے کہ جی آپ کے بینک میں اتنی اماؤنٹ آئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے جو ریٹرن ہے، ٹھیک ہے، آپ کے جو ریٹرنز آپ نے سبمٹ کروائی ہیں ان کے مطابق اتنا آپ نے سیل ٹیکس جو ہے وہ آپ نے جمع کروایا اور اتنی آپ نے سیلز ڈکلیئر کیا، تو آپ کے بینک اماؤنٹ میں یا اکاؤنٹ میں آپ کے بینک کی اماؤنٹ یا بینک کے اکاؤنٹ میں پیسے جو ہیں وہ آپ کے زیادہ آ رہے ہیں، تو لہٰذا اس کے اوپر جو ہے اپنی جسٹیفیکیشن دیں۔ تو اس میں دیکھنے میں کیا آیا ہے کہ جب بھی کبھی اس طرح کا کوئی نوٹس آتا ہے تو ٹیکس پیئر کیا کرتا ہے کہ اپنی کریڈٹ ٹرانزیکشنز کو پکڑا اور اس کو میچ کرنا شروع کر دیا انوائسز کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے ان کا ایک بریک اپ بنا کے سبمٹ کروا دیا۔ اب اس کا آسان سا طریقہ جو ہے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا سکوپ ہے جو ٹرانزیکشنز کا، جس اتھارٹی نے بھی آپ کو ٹیکس کا کہا ہے کہ جناب اپنا ٹیکس جو ہے جمع کروائیں، وہ ٹرانزیکشنز سیلز ٹیکس آن سروسز کے سکوپ میں آتی ہیں کہ بھی نہیں آتی۔ اچھا، اس میں اکنامک ایکٹیویٹی کا کتنا انوالومنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کے کنسیڈریشن آپ کو کیا ریسیو ہوئی ہے۔ اس کے لیے ریسنٹ ایک ہمارے پاس ججمنٹ ہے جو کہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، یہ ان لینڈ ایپیلیٹ ٹریبونل کی ہے، ریونیو اس کا جو نمبر ہے آئی بلیو 8114 ہے، 2018 کی ہے، اور اس کی جو آرڈر ڈیٹ ہے وہ 2019 کا ہے۔ اس میں کیا تھا کہ جب انہوں نے اس طرح کا کوئی شوکوس نوٹس ایشو کیا اور کلائنٹ نے جو بھی جو ٹیکس پیئر تھا انہوں نے جب آگے سے رسپونڈ کیا، تو رسپونڈ کرنے کے بعد جو ڈپارٹمنٹ تھا، ٹھیک ہے، کمشنر اپیل کے لیول پہ جو ہے، اوبویسلی آپ کو پتا ہے کہ پہلی سٹیج آپ کے اگر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوئی کنفلکٹ آتا ہے تو آپ رائز کر سکتے ہیں بیفور دا کمشنر اپیل۔ تو کمشنر اپیل نے جو ایکس ٹیکس پیئر کے حق میں جو ہے فیصلہ دے دیا، تو جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اپیل دائر کر دی ان لینڈ ایپیلیٹ ٹریبونل میں۔ اچھا، اب وہاں پہ جب جو ڈیسیژن ہوا تو IR نے بھی جو ہے جو ہماری ٹریبونل ہے انہوں نے بھی جو فیصلہ جو ہے وہ دیا اس کے رسپونڈنٹ کے حق میں، اور اس اپیل کو جو ہے وہ انہوں نے ڈسمس کر دیا۔ اب جو گراؤنڈس تھیں ان گراؤنڈس کو تھوڑا سا جو ہے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز تھی کہ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جو کریڈٹ ٹرانزیکشنز ہیں، ٹھیک ہے، تمام کی تمام جو بینک میں اپیئر ہو رہی ہیں، سب سے پہلی بات ہے وہ سیل ٹیکس آن سروسز کے ایمبٹ میں نہیں آتی۔ اسیسنگ آفیسر نے جو ہے ایک ایرونیس جو ہے
اس نے ایک آپ کہہ لیں کہ اسیسمنٹ کیا، ٹھیک ہے، اور تمام کسی بھی قسم کے فائنڈنگس کو، کسی ایویڈنس کو وہ پروڈیوس نہیں کر سکا، اور اس نے کیا کیا کہ تمام کے تمام ٹرانزیکشنز کو اٹھا کے شو کوس نوٹس بعد میں ڈال دیا کہ جناب آپ کے بینک میں اتنے پیسے ہیں تو دے دیں۔ تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کبھی بھی آپ کو اس طرح کا کبھی کوئی نوٹس آپ کو فیس ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے تو ایک چیز کے بارے میں کلیئر ہوں کہ آپ کے جو بینک کے اندر جو ٹرانزیکشنز آ رہی ہیں وہ تمام کی تمام ٹرانزیکشنز کے اوپر سیل ٹیکس پے جو ہے وہ سیل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ سیل ٹیکس کی چارجبلٹی کے ایمبٹ میں نہیں آتی ہیں، ان کے اوپر کسی بھی قسم کی سیل ٹیکس کی جو لیوی ہے وہ نہیں ہے۔ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ سکوپ ان کا کیا ہے، ٹھیک ہے، ان اکنامک ایکٹیویٹی کیا ہوئی ہے اور وہ سیل ٹیکس کے ایمبٹ میں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو ابھی ججمنٹ کا حوالہ دیا اور اس کا جو نٹشل میں نے بیان کیا، اور یہ بھی جو ہے ہماری ان لینڈ ریونیو اپیلیٹ ٹریبونل نے بھی جو ہے رسپونڈنٹ جو تھے ٹیکس پیئر ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ جو اسیسنگ آفیسر ہے، جس طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ اس نے تمام کی تمام ٹرانزیکشن کے اوپر سیل ٹیکس جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا، ٹھیک ہے، جب انہوں نے آگے سے اپنی ساری ورکنگ وغیرہ پروڈیوس کی جو ٹیکس پیئر ہیں تو ان کے حق میں فیصلہ آیا۔ تو یہی چیز چھوٹی سی ڈسکس کرنے والی تھی، کیونکہ آج کل کافی نوٹسز وغیرہ آ رہے ہیں اور ٹیکس اتھارٹیز یہی کر رہی ہیں کہ جو بھی آپ کے بینک میں اماؤنٹ اپیئر ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے سیل ٹیکس کی ڈیمانڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو ججمنٹ کا ریفرنس دیا ہے 80-114 ہے 2019 کی پی ٹی ڈی جو ہمارے پاس ہے پاکستان ٹیکس ڈیسیژن کا، یہ جرنل ہے پی ایل ڈی والوں کا، ان کی یہ ججمنٹ ہے 1843 یا 73، آپ دیکھ لیجیے گا، میں ڈسکرپشن میں بھی ججمنٹ کا جو ہے وہ ایک کاپی رکھ دوں گا، تو جو لوگ حضرات پڑھنا چاہتے ہیں ان کو دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ ایک چھوٹی سی آج ویڈیو تھی، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے یہ بینیفیشیل ثابت ہوگی، نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔